صلو علیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کا اس میں کیا نقصان ہے، میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغا، ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد نوکرانی نے دسترخوان کو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس طرف لپکے، وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا ہوں، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانہ دنکا ہے، مگر تو نے یہ روٹی کا ٹکڑا بھی چھین لیا۔ تو مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سنی اور بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا۔ یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا کہ تم بڑے جھوٹے ہو، تم نے خواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں۔ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے بیل کو بیچ ڈالا ہے، اپنی بلا دوسرے کے سر پر ڈال دی ہے، مگر سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو کل گھوڑے کا گوشت بھی جی بھر کر کھا لینا۔ اس شخص نے یہ بات بھی سنی تو گھوڑا بھی فوراً بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤں، مالک بڑا بیوقوف ہے جو اپنی آئی بلا اوروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا، وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کا صدقہ بن جاتے، مگر اس نے انہیں بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سن لو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود مر جائے گا، اس کے مرنے پر جو کھانے دانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، بولا کہ حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے مجھے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی، تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کر رہے تھے، اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ مر گیا۔ اب سبق کیا ہے کہ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا، اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ اب ایک چھوٹی سی حکایت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بہت ہمیں نصیحت دینے والی ہے، حیرت انگیز ہے۔ اللہ نے کچھ باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، اس لیے اس نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر ہر بات انسان پر ظاہر ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اپنی عقل سے فیصلے کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے جو ہے عورت کے پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم جاننے لگ جائیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو فوراً پیٹ میں ہی گرا دیتے ہیں بچے۔ تو کچھ باتیں انسان کو پتہ چل جائیں گی تو وہ اپنے لیے آفت مول لے گا۔ اسی طرح کی یہ حکایت ہے کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سیکھے گا تو اس کے لیے آفت آئے گی، کہا کہ چھوڑ دیں اس بات کو، اس ضد کو مت کرے، اسی ضد تو نہیں مانا، کہا کہ آپ جو بھی ہو مجھے سکھا دیں۔ تو پھر اب
اللہ کے حکم سے انہوں نے سکھا دیا، تو اس کے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا تھا، وہ دونوں کی گفتگو ہم نے سماعت فرمائی کہ پہلے بیل مرنے والا تھا، مرغے نے بتایا تو اس نے بیل کو بیچ دیا تاکہ اپنا نقصان نہ ہو، اور پھر بیل دوسرے خریدار کے گھر جا کر مرا تو خوش ہوا کہ میرے پر آئی ہوئی بلا، میں جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے اس نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن گھوڑے کی باری تھی تو گھوڑے کو بھی بیچ دیا، پھر خوش ہوا کہ میں نے اپنی بلا دوسرے کے سر پر ڈال دی۔ لیکن تیسرے روز جب مرغے کی بات سنی تو مرغے نے کہا کہ ہمارے مالک نے اپنی جان پر آئی ہوئی بلا کو ٹال نہ سکا، جو بیل مرتا گھوڑا مرتا تو اس کی جان کا صدقہ ہوتا، تو اس نے ایسا ہونے نہیں دیا، اب کل ہمارا مالک ہی مرنے والا ہے۔ جب پتہ چلا تو بڑا بے چین ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، تو مانا نہیں، اب مرنے کو تیار ہو جا، اب آئی قضا ٹل نہ سکے گی۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں جیسے رکھا ہے، جو باتیں پوشیدہ ہیں ان باتوں کو پوشیدہ رکھنے دو۔ اسی نسبت سے لیلۃ القدر کو بھی چھپایا گیا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے لیلۃ القدر کب ہے تو انسان ساری زندگی عبادت چھوڑ دے گا، بس صرف لیلۃ القدر جب سے معلوم ہے عبادت کرے گا، کہے گا کہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت میں نے کر لی۔ تو اللہ نے اسی طرح کچھ باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، انہیں پوشیدہ رکھنے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔